آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس خوبصورت کانفرنس کے کئی ایک محرکات ہم آج کریٹرز کانفرنس کے دوسرے روز اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کریٹرز فورم بنیادی طور پر اپنے شہر کے ان لوگوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانا ہے جنہوں نے ایک عرصہ اپنے فن کی خدمت کی۔ آج کانفرنس کے دوسرے روز ہونے والی اس تقریب میں مجھے خوش آمدید کہنا ہے ہمارے ادب اور سماج کی بہت خوبصورت بہت پیاری شخصیات کو۔ پیارے بھائی تشریف رکھیں پلیز۔ شکریہ۔ ہماری کریٹرز کانفرنس کے پہلے روز کل 5 سیشن ہوئے، جس میں ایک پرفارمنگ آرٹ، ایک فنون لطیفہ کے حوالے سے گفتگو کا پہلا سیشن، پھر کتاب کی اہمیت پر اگلے سیشن میں الیکٹرک بک اور پیپر بک کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا، اور اس کے بعد موسیقی کی محفل سجی۔ اسی طرح آج ہمارا پہلا موضوع ادب اور سماج ہے۔ آج بھی ہماری تقریب کے 5 سیشن ہوں گے۔ پہلے سیشن میں ہم ادب اور سماج پر گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمان جناب زاہد شمسی صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بہت سوشل جناب زاہد شمسی صاحب۔ جناب زاہد مشدی صاحب سماج میں اپنا ایک منفرد اور علیحدہ کام، نام اور مقام رکھتے ہیں۔ نوجوانوں سے بھی جڑے ہیں اور ہم انہیں اپنا نوجوان بزرگ سمجھتے ہیں۔ میں اگلی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو بلا شبہ بورے والا کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، میری بہت پسندیدہ شخصیت۔ آپ کو جب بھی ہم نے سنا ہے ایک شعلہ بیان مقرر کے طور پہ سنا ہے، اور ادب کی چاٹ بھی ان کا خاصا، لیکن سب سے اہم بات جو ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے وہ دارالفلاح۔ آپ نے سماج کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب میری مراد ہے زیارت علی غوری صاحب۔ سر پلیز۔ شکور صاحب علی کون جانتے آندے پھر سیشن کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب عبدالرؤف چودھری صاحب سے کہ وہ ہاؤس اوپن کر دیں پلیز۔ میں بطور گلوبل یوتھ آرگنائزیشن کے صدر کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کے سیشن کے جتنے بھی مہمانان اعزاز ہیں ان کو، اور جتنے بھی پنڈال میں موجود مہمانان گرامی ہیں ان کو، اور جتنے بھی ہال میں موجود اسٹوڈنٹس ہیں سٹل کامرس کے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے سیشن کا مقصد جہاں بورے والا کے قابل تعریف اور قابل تقلید لوگ ہیں ان کو آنر کرنا ہے، وہیں پر آپ لوگوں سے متعارف کرانا ہے
کہ دیکھیں یہ اپنی اپنی ذات میں بورے والا کے ساتھ ساتھ اس کنٹری کو کیا کرتا ہے یا کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بورے والا میں کریٹرز فورم کے نام سے یہ جو فورم ہم نے اور کیا ہے، اس کا مقصد ہمارے معاشرے میں جو زبان پذیری ہے، آج کا جو ڈکلائن ہے، ہماری اخلاقی روایات اقدار زبان پذیر ہیں، ہمارے رویے تلخ ہیں، ہمارے اپنی ذات کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نے دوسروں کے ساتھ لڑتے دیکھا ہے، لیکن میں نے آج کل جو آبزرو کیا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اپنے آپ سے لڑتے ہیں. لوگ گھٹن کا شکار ہیں، لوگ تناؤ کا شکار ہیں. تو آج کے اس گھٹن اور تناؤ کے دور میں اس طرح کی ایونٹس کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ نیک کی خداوندی سے کم نہیں ہے. ایسی تقاریب جہاں کیتھارسس کا باعث ہوتی ہیں، وہیں پہ ریلیکسیشن کا باعث بھی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے فورم سوشل انٹریکشن اور پبلک ریلیشننگ کا باعث بھی ہوتی ہے. تو آج ہم جو سیشن کرنے جا رہے ہیں، ایک تو ہے جو سماج سیوک ہیں کہ جن لوگوں نے اس سماج کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا. تو ان میں ظہیم نے پہلے ان کا تعارف کرایا، تو میں تھوڑا سا میں بھی ٹچ کرتا چلا جاؤں کہ ایک تو ہمارے ادھر سید شاہد مشدی صاحب ہیں جو کوآرڈینیٹر ہیں سول سوسائٹی نیٹ ورک کے. ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے سوسائٹی بلڈنگ میں. ہم نے سول سوسائٹی نیٹ ورک کے فورم پہ اپنے اینڈ پہ بہت کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج کے گیسٹ اسپیکر ہیں زیارت علی گوری، کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو میں ان کو جب بھی دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں جنون سے کرتے ہیں اور اس حد تک جنونیت کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان کی ہر اسائنمنٹ رزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہے. تو یہ ان کا بطور پولیٹیکل ورکر یہ واحد میں سمجھتا ہوں بورے والا کے پولیٹیکل ورکر تھے جن کو اس وقت کی جو پارٹی ہیڈ تھی میری برات بے نظیر بھٹو، اور جب تک ذوالفقار بھٹو زندہ تھے تو وہ ان کو بائی نیم بھی جانتے تھے اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا بھی اعتراف کرتے تھے. تو آج کل یہ بورے والا ویلفیئر سوسائٹی کے فورم پہ بورے والا کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ خود اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. تو میں اب زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا تاکہ جس مقصد کے لیے مہمانان گرامی کو یہاں پہ مدعو کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ظہیم صاحب اب سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. رؤف صاحب کی اپنی بھی علمی و ادبی خدمات بہت ہیں. میں ادب میں بھی آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ سے بطور شاعر اور مینجمنٹ بہت سے مشاعروں کا کام، چونکہ آج کا موضوع ادب اور سماج ہے. سن 2000 سے ہم گلوبل یوتھ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو سماج اور ادب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سماجی خدمات اور ادبی خدمات کا اگر آپس میں بہت مضبوط رشتہ قائم ہو جائے تو انہی معاشروں میں ہمیں انقلاب نظر آیا ہے. فرنچ ریولوشن دیکھیں آپ، ہسٹری کا جہاں جہاں بھی آپ نے مطالعہ کریں گے ہمیں ادب اور سماج جب آپس میں ملتا نظر آیا ہے تب ہی ہمیں اس بات کا تاریخ کو نئے موڑ پہ مڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. آج بہت پیاری شخصیات موجود ہیں. وقت اپنے دامن میں چونکہ بہت کم ہے اور ہمیں 3 سے 4 منٹ کی گفتگو کا ہی موقع ملا ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو میں نے گفتگو کرنی ہے مجھ سے زیادہ ہم زیارت علی غوری صاحب کو سنیں. سر اپنی خدمات کے بارے میں آگاہ کیجیے. آپ شعلہ بیاں مقرر تو ہیں ہی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بھرپور آج کی نشست میں بچے اور سب آپ سے سیکھ سکیں. سر پلیز، سر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز احباب، ہمارا دارالفلاح سے تعلق ہے. سر آپ کا فون بج رہا ہے.
فون آپ کا بج رہا ہے جی. ہم سسکتے بلکتے مفور و مجبور لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. ہمارے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. ہم انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں. جواب آہوں کا ایوان حکومت سے نہیں آتا. دلوں سے عرش کتنی دور ہے ہم نہیں سمجھے. غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے انہی کے چہرے پہ رنگ و نور ہے، مطلب ہم نہیں سمجھے. معزز احباب، ہم 22 سال سے دارالفلاح کی خدمت کر رہے ہیں. بیوہ عورتیں، یتیم بچے، سینکڑوں داستانیں ہمارے سینے میں دفن ہیں. میں وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک داستان سے پردہ اٹھاؤں گا. پچھلے دنوں مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ ہم آپ کو ایک دردناک منظر دکھانا چاہتے ہیں. میں اپنے ایک ساتھی کو لے کر وہاں پر گیا. میں نے دیکھا ایک ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا گھر ہے، اس میں 6 معصوم بچے ایک چائے پائی پر بیٹھے ہیں. ایک بچہ چیخو پکار کر رہا ہے، اس کے ارد گرد اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں. اس بچے کی چیخو پکار دیواروں سے ٹکرا کر مجوش میں اٹھاتی ہے. میں نے جب اس بچے سے پوچھا، ان بچوں کو پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا اس کو بھوک لگی ہے، اس کی ماں غریبوں کے گھر میں کام کرنے گئی ہے. میں گیا ایک دکان پر، وہاں سے میں نے کچھ بسکٹوں کے پیکٹ لیے اور میں نے ان بچوں کو ناشتہ کروایا. میں وہاں سے واپس آ گیا. میرے دل میں ان بچوں کا اتنا درد پیدا ہوا. پچھلی یکم تاریخ کو میری سالگرہ تھی. میرے بچوں نے بڑا اہتمام کیا تھا، کمرہ سجایا ہوا تھا، کیک پڑا ہوا تھا. ایک دفعہ میرے دماغ نے چکر کھایا. میں نے بچوں سے معذرت کی، بیٹا میں تمہارے ساتھ سالگرہ نہیں مناؤں گا، آج میں ان کو یتیم بچوں کے ساتھ سالگرہ مناؤں گا. میں نے کیک اٹھایا اور اس گھر میں چلا گیا. وہ اس کی والدہ نے کہا، کیک جب میں نے رکھا ٹوٹے پھوٹے میز پر، تو بچوں کی والدہ نے کہا، ابھی میری بچی کہہ رہی تھی کہ آج سے 2 سال پہلے ہمارا والد ہمارے ساتھ تھا اور اس منع کی سالگرہ تھی. میں نے کیک رکھا تو میں نے کہا میں آ گیا ہوں. میں نے وہ کیک رکھا، 3 یتیم بچوں کو ایک طرف بٹھایا، 3 کو ایک طرف بٹھا کر کیک کاٹا گیا. تو اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو میں نے آگے ہاتھ کر دیے، یہ قیمتی نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ پر ڈالو، یہ زمین پر گر جائے تو زمین پھٹ جائے گی. اپنے جذبات کے لاشے پر دوسروں کی خوشیوں کے تاج محل تعمیر کرنا انسانیت کی سب سے بڑی معراج.
وقت بہت کم ہے، پھر کسی دن میں اپنے مکمل خیالات کا اظہار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ زعیم صاحب، اچھا میں ڈاکٹر شکور صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں۔ شکور صاحب ہمارے مہمان بنتے ہیں جی، پلیز پینل میں تیسرے نمبر ساتھی جناب زاہد مشدی صاحب، ادب اور سماج کے سیوک، ہم ان کے خیالات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی تصور کرے۔ آج کا جو موضوع ہے، اس میں زعیم صاحب نے جو فرمایا سماج اور ادب۔ سماج دو لفظوں کا مجموعہ ہے، سم اور آج، یہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے۔ سم سے معنی ہوتے ہیں اکٹھا، اور آج سے مراد ہے مضبوط ہونا، یعنی وہ معاشرہ جو اکٹھے مل کر اپنے کاموں کو تسلی بخش طور پر کر سکے، اپنے جو اہل و عیال ان کا کچھ نہ کچھ کام اس انداز سے کر سکے کہ ان کی بھرپور رہنمائی ہو۔ ادب جو ہوتا ہے، ادب اس معاشرے کو رہن سہن کا طریقہ سکھاتا ہے، آپس میں ملنے جلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور معاشرے میں ناہمواریوں کو نہیں پنپنے دیتا۔ ایک ادیب ہمیں اس معاشرے کے خد و خال بتاتا ہے، کیونکہ ادیب جو ہے وہ معاشرے کی ایک آنکھ ہوتا ہے، اور آنکھ وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو اسے نظر آتا ہے، برائی بھی اور اچھائی بھی۔ آج ہمارا معاشرہ اس وجہ سے انحدار پذیر ہے کہ ہمیں وہ اچھے ادیب نہیں مل رہے جو معاشرے کو سدھارنے کے درپے ہوں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے زیارت غوری صاحب ہیں، اس جیسی ہستیوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح غریبوں کی مدد کر سکے۔ آج معاشرے میں غربت انتہا کو ہے، اور خاص طور پہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، وہ انسان تڑپ رہا ہے، کھانے کو مل نہیں رہا۔ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اور رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ ذرا غور کیجیے گا، اپنے آپ میں گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اگر آج ہمیں رات کی روٹی نہ ملے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو درد دل رکھتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں اس معاشرے میں قدم رکھا تو بہت کچھ دیکھا۔ اللہ رب العزت کی شان کو دیکھا کہ وہ کس طرح ایک کیڑے کو ایک پتھر میں جو ہے کھانا دیتا ہے۔ یہاں پر میری نظر میں جو ہم نے ایک یہاں پہ ڈاک بیٹ ڈالی ہے سول سوسائٹی نیٹ ورک کی، ان میں ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور سول سوسائٹی کے زیر نظر جو کام چل رہے ہیں آپ سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ یہاں پر بلڈ بینک بنایا جا رہا ہے، یہاں پر خون کی جو ہے کیا کہتے ہیں خون دیا جا رہا ہے، یتیم بچوں کے لیے پرورش کی جا رہی ہے، پودے اور پھول تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے عوامل ایسے ہیں۔ اور یہاں پہ زیادہ غوری صاحب نے جو غریبوں کے لیے 32 گھر بنانے کی جو بنیاد رکھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والی ہے۔ تو ان جیسے لوگوں کے لیے ہمیں تقلید کرنا چاہیے، ہمارے معاشرے کو ان ادیبوں کو تقلید کرنا چاہیے، انہیں لکھنا چاہیے اس بارے میں، انہیں بتانا چاہیے کہ جو یہ غریب پرور ہیں جو درد رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ بہت شکریہ جناب۔ چند ایک منٹ ہم اپنے تیسرے مہمان جناب عبدالشکور صاحب، پروفیسر عبدالشکور صاحب
प्रिंसिपल हैं आप गवर्नमेंट कॉमर्स के, मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात से हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपने माइक ऑन कर दो, कोई बात नहीं, ऑन रहने दो। मुझे आपने मौजू नहीं बताया कि मैंने किस मौजू पर बात करनी है। अदब और समाज मौजू बताएं। मौजू अच्छा, हम अदब पर ही करते हैं बात। सर हमने ये तय की, ठीक है, अदब और समाज। कट माइक का लेना बनती है, लेकिन मेरी आवाज़ ठीक है, कोई गलती ठीक है। अच्छा जी, मैं सर अर्ज़ ये है कि अदब और समाज पे है ये जी, आप जी। कल से आपके जो हमने क्रिएटर्स फोरम के फेसबुक पेज पे भी आपका वो ओके। मेंशन किया। अदब क्या होता है? एक अदब है जो हम कहते हैं कि अदब करो जी, अदब बहुत अच्छी चीज़ है, अखलाकियात के हवाले से बोला जाता है, लेकिन लिटरेरी टर्म में अदब कहते हैं शुरा और मुसन्निफ़ीन के रकीक ख़यालात, एहसासात, जज्बात, ऐसे एहसासात और जज्बात जो कौम की तर्जमानी भी करते हों, कौम के लिए रहनुमा भी हों। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, किसी कौम ने जितनी तरक्की की है, किसी कौम में जितना निखार आया है या नहीं आया है, इन सब का ताल्लुक़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिटरेचर के साथ है। मैं कल ही इस हवाले से एक पढ़ रहा था। इस वक्त चूँकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, आपको पता होना चाहिए कि ये भी ग़ुलाम रहा है और कई सदियाँ ग़ुलाम रहा है। जैसे हिंदुस्तान था, पार्टीशन से पहले दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था और छोटी सी कौम इस पर हुक्मरानी करती रही, और वो छोटी सी कौम कितनी है, आज भी उस मुल्क का कुल पॉपुलेशन आबादी जो है वो 6.25 करोड़ है बरतानिया की। इसी तरीके से छोटी छोटी कौमें जो अमेरिका के अशरे शीर भी नहीं थी, वो उन पर हुक्मरानी करते थे जब वो हमारी तरह थे। वहाँ 17वीं सदी बल्कि 18वीं सदी के शुरू में 17वीं सदी के आखिर में एक किताब छपी, था वो नावल टाइप ही, और बहुत सारे लोगों ने वो नाम सुना हुआ है लेकिन उस हवाले से शायद ना सुना हो। अंकल टॉम्स केबन, इस किताब ने, इस नावल ने अमेरिकन कौम को आग लगा दी। ऐसा जज्बा उभारा वो ऐसा इंडिपेंडेंस वार की तरफ चले गए अंकल टॉम्स केबन की वजह से। दुनिया में इस वक्त जितनी तरक्की हुई है, उन मुल्कों का माजी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमसे भी बदतर था। लेकिन एक जज्बा पैदा हुआ, और जो जज्बा आम तौर पर लिटरेरी लोग उभारते हैं, पढ़े लिखे लोग उभारते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा मुल्क है चाइना। ये आज से 75 साल पहले उसकी हालत हमसे बदतर थी, यानी बर्रे सगीर जो था इससे बहुत पीछे था। उसमें एक बंदा आया, उसने उनको सबक दिया, अगरचे वो सबक मुआशी लिहाज से उतना कामयाब नहीं था, पीछे की तरफ आ रहा था कम्युनिज़्म का, माओ ने। कौम ने सबक पढ़ा, कौम मुत्तहिद हुई, इनकलाब आया, और दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में इनकलाब आया। ये कम्युनिज़्म का था। एक बंदा उनमें आया, उसने एक लिटरेरी बात की, उसने एक कौमी जज्बा उभारने की कोशिश की। ये 79 की बात है, प्रेसिडेंट डेंग। उसने कहा यार कम्युनिज़्म जो है ना, जो मौजूदा रवश है, ये तरक्की के राह में रुकावट है, क्योंकि इसमें नेशनलाइज किया जाता है हर चीज़ को,
कौमियाई जाती है हर चीज़, चाहे कोई इंडस्ट्री है चाहे कोई बिज़नेस कारोबार है। हमें कम से कम मार्केट को आज़ाद करना चाहिए, हर बंदे को कारोबार और बिज़नेस का उसको जो है आज़ादी देनी चाहिए। और एक चीज़ जहन में रखनी है सिर्फ, और उसने कहा कि मैं अपनी कौम से ये कहता हूँ कि जो मैं कहने लगा हूँ अपनी कौम के लिए, इसको आपने अपनी ज़ुबान में अपने जज्बात से फैलाना है। हमारा टारगेट एक है, वो टारगेट ये है कि हमने दुनिया को शिकस्त देनी है, लेकिन वो शिकस्त किस तरह दी जा सकती है? एक तो बिज़नेस ओपन किया जाए कम्युनिस्ट मुल्क में, दूसरा ये कि हमने किसी से लड़ना नहीं है, हमारे छोटे मोटे झगड़े उनको नज़रअंदाज करना है। टारगेट एक ही है। एक वक्त आना चाहिए कि मुआशी लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनना चाहिए इसको। और ये मुल्क में जो बताया पहले कि हमसे भी बदतर था, ये बंगी और चर्सियों का मुल्क था। आप सेकंड वर्ल्ड वार को देखेंगे तो उस वक्त जापान के जो मुआहदे हुए थे उनमें जापान ने एक ये इत्तेहादियों की बात की थी कि चाइना के हवाले से मेरे साथ कोई बात नहीं करनी। चाइना को उसने गिरबान से पकड़ा हुआ था, जिस तरह आज इसराइल ने आप सबको पकड़ा हुआ है। उसने कहा इस हवाले से बात नहीं होनी। जापान भी छोटा सा मुल्क है, आपको पता है, पंजाब जितना थोड़ा सा ज़्यादा रकबा है, 13 करोड़ आबादी है उसने कहा मुझे इस हवाले से कुछ नहीं कहना, मैं इसको जो मर्जी करूँ। वो इनको ऐसा मारता था जिस तरह आजकल हमारे साथ हो रही है। लेकिन लिटरेचर ने, अदब ने, उनके मुसन्निफीन ने, उनके नज़रिए ने उनको एक सबक पढ़ाया, किसी से लड़ना नहीं और दुनिया के मामलात में हमने हिस्सा नहीं लेना। दुनिया के अमेरिका है, रूस है, जो मर्जी, हमने उसमें हिस्सा नहीं लेना। और उन्होंने आज तक किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। बनती उनकी नहीं है, अमेरिका के साथ नहीं बनती है। अमेरिका और यूरोप का एक ही नज़रिया कि किसी तरीके से इसकी टांगें काटी जाएं, लेकिन उसका नज़रिया है कि हमने इनसे लड़ना नहीं है। इस वक्त वो चाइना जो दुनिया का बदतरीन मुल्क था 75 साल पहले, आज चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड दैट वुड बी द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर 45 में वो दुनिया का सबसे बड़ी मैशत होगी उसकी। तो सबक जो पढ़ा, और हमने क्या सबक पढ़ा है? हमारा लिटरेचर भी यही कहता है कि आप लिटरेचर की किताबें देख लें, शुअरा के कलाम देख, बस बात नहीं, मैं बात ख़त्म करूँ। पूरा हमारा ये होता है, हमारे लिटरेचर में, हमारे शुअरा की शायरी में अदालतें ये कर रही हैं, डिकेटी हो रही, चोरी हो रही, सियासी लीडर जो है ये कर रहे हैं, मुल्क लूटा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारी शायरी में भी ऐसा ही है, हमारे लिटरेचर में भी ऐसा, हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही है, और हम भी वैसे ही हैं। जैसा लिटरेचर होगा वैसा तमद्दुन होगा, जैसा तमद्दुन होगा वैसा लिटरेचर होगा। दुनिया में दूसरी कौमों के लिटरेचर को आप देखें, उनमें ये होता है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, हमारी कमज़ोरियाँ क्या है, कोताहियाँ क्या है, उनको दूर कैसे करना है। हम अभी तक उस चीज़ से नहीं निकले हैं कि चोर, डकैत, अदालतें, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, वही हमारे अखबारों में है। अच्छे से अखबार देख लें, उसमें एक आध आर्टिकल ये होगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और एक आध होगा कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो कौम जिनका तमद्दुन ऐसा होता है, जिनकी सोच ऐसी होती है, जो आपस में लड़ते रहते हैं, जो कोई ना कोई लड़ाई का बहाना ढूंढते रहते हैं, जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। हमें अपने आप को बदलना चाहिए। दूसरी एक आखिरी बात प्लीज़, लिटरेचर के लोग जो हैं, अदब के लोग, पढ़े लिखे लोग, जब तक उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा और तहफ़्फ़ुज़ के बाद इज़्ज़त नहीं मिलेगी, उस वक्त तक आपका लिटरेचर, आपका ज़हन, आपके एहसासात, आपका दिमाग बड़ा नहीं हो सकता है। अरब जो पहले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरी सदी में, तीसरी सदी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसकी वजह एक मैं मिसाल देकर ख़त्म करता हूँ। एक किताबुल अगानी अपने दौर में वो अरबों की सबसे बड़ी किताब थी, किताबुल अगानी। किताबुल अगानी लिखी गई, वक्त का जो गवर्नर था उस इलाके का, उसने उस वक्त उसको 1000 दिनार दिया था। दिनार कितना होता था? 40% तोले का एक दिनार होता था, यानी आज का क्या बनता है? आधा तोला तकरीबन। आज के 400 तोला बनता है। 400 तोले की कीमत क्या है? 400 तोले की कीमत इस वक्त जो है 8 करोड़ रुपए तकरीबन। ऐसे एक मुसन्नफ़ जिसकी किताब अच्छी है,
اس کو 400 تولہ اس نے دیا اس وقت. ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 کروڑ بھی دیا ہو کسی کو. تو جب تک آپ ان کا تحفظ نہیں کریں گے, آپ ان کو عزت نہیں دیں گے, پڑھے لکھے آدمی کو عزت نہیں دیں گے اور آزادی نہیں دیں گے لکھنے کی, یہ نہیں کہ یہ لکھنا یہ, اس وقت تک ہمارا معاشرہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہم توفیق. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ سر. پروفیسر عبدالشکور صاحب اپنا ذکر کر رہے تھے. معاشرتی بگاڑ شروع ہوتی اور جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے نا, تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے صرف ہاکی کے شعبے میں زوال ہے, کرکٹ میں زوال ہے, پھر اوور آل پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. پچھلے 10-12 سال میں حکومتوں نے کوشش کر کے صحافیوں کو پروموٹ کیا, ادیبوں اور شاعروں کو نگلیکٹ کیا. پچھلے 4 سال سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی صرف اس شخص کو مل رہا ہے, اس ادیب اور شاعر کو مل رہا ہے جو صحافی بھی ہے. اس سے معاشرہ امبیلنس ہو گیا اور اب حکومت خود سوچتی ہے کہ ہم سے یہ کام کیا ہوگا. برکیف بہت شکریہ جی, آپ نے بات کو بڑھایا اور آج کے اس سیشن کو کمپلیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. ہمارے مہمانوں کے لیے بہت ساری تعلیم. پیپلز فورم جناب عبدالرؤف چودھری صاحب نے بہت خوبصورت جب ہاؤس اوپن کیا تو ہمارے غرض و غایت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. میں عرض کیے دیتا ہوں اور اچھی بات کو بارہا دہرایا جا سکتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے اپنی کانفرنس میں کہ ان دوستوں کو دعوت سخن دیں جن لوگوں نے معاشرے میں ڈلیور کیا ہے. ان کی اپنی زندگی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت بنانے والے تو یہ لوگ ہیں. تو جتنا بندہ ذہین ہوتا جاتا ہے اس کی گفتگو اتنی ہی مختصر ہوتی جاتی ہے. اچھا, ہم چاہتے یہ ہیں کہ ارسطو نے فلاں کیا, فلاں صاحب نے فلاں کہا, بجائے اس کے کہ بہت ساری مثالیں دینے کے آج جیسے ہمارے صاحبان علم و دانش نے گفتگو کی کہ ان کا رول معاشرے میں کیا ہے, اس حوالے سے ہم نے, اور ادب اور سماج میں انہوں نے اپنے کردار کو آپ کے سامنے رکھا. اگلے سیشن میں ہمارے قلم کار ساتھی ہیں, رول آف سوشل میڈیا ان آور سوسائٹی. اس میں ہم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اخبارات کی دم توڑتی روایات پہ بات کریں گے. ہمارے مہمان بنتے ہیں پریزیڈنٹ پریس کلب برے والا جناب اصغر علی جاوید صاحب. آپ سب کی بھرپور تالیوں. بہت ایکٹیو اور بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے جی. ہم جب بھی نا برے والا سے باہر کہیں بھی بیٹھے ہوں تو لوگ کہیں گے ہمیں کہ یار توڑے شہر دے صحافی بڑے ایکٹیو ہے, روز کوئی نہ کوئی خبر ہوندی ضرور ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے, ایک دفعہ بھرپور تالیاں لگائیں. یہ ہمارے, میں سوشل میڈیا کی ایک اور خوبصورت پرسنالٹی جناب عظیم نور قادری سے گزارش کروں گا, آپ ہمارے مہمان بنے جی, پینل کا حصہ بنے. عظیم نور قادری بہت خوش لہن ہے, نعت بہت اچھی پڑھتا ہے. تو کئی دفعہ ہم اسے تقریب میں دیکھیں, ادب کی چاٹ بہت ہے اس شخص کو, لکھتا ہے اور بہت اچھا لکھتا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تقریب میں آپ نعت پڑھیں گے یا گفتگو کریں گے, نقیب محفل ہوں گے. اور ایسی خوبصورت پرسنالٹی کا ہمارے لیے یہاں ہونا ایک واقعی آپ کی محبت جی. آپ تشریف لائے. ہمارے پینل میں تیسرے مہمان ہیں اویس رمضان جٹ. تالیوں, آپ کی تالیوں میں جی پلیز. اویس رمضان جٹ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ہاؤس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب اصغر علی جاوید صاحب سے, سر پلیز اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے. آپ کا ایک عرصہ گزرا ہے سر اس شہر کی, کٹی ہے عمر اسی دشت کی سیاہی میں. جزاک اللہ جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں زعیم بھائی کا, رؤف چودھری صاحب کا, کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور الگ سی ایک محفل سجائی ہے جس میں مجھے شہر کے انٹلیکچوئلس نظر آ رہے ہیں, صاحب الرائے لوگ نظر آ رہے ہیں, اور مختلف شعبہ زندگی میں جن کی خدمات ہیں وہ صاحبان یہاں موجود ہیں. تو میں صحافت کے حوالے سے چند الفاظ آپ کی نظر کروں گا کہ زعیم بھائی نے جیسے کہا کہ اس وقت پچھلے
कुछ 4 साल से मीडिया की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हुई है। गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट लेवल पे ना इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। तो मैं थोड़ा सा ये पजीराई के लफ्ज़ से इख्तलाफ करता हूँ। मैं नहीं समझता कि हक़ाइक़ यही है कि सहाफ़त जो है इस वक्त मुल्क में अपना हक़ अदा नहीं कर रही, क्योंकि हमारा सहाफ़त का मेन मकसद है मुआशरे में जो कुछ आप देखते हैं उसको कम अज़ कम आवाम तक पहुँचाएँ। मुआशरे की आँख और कान होता है सहाफ़त। लेकिन वो एक शेर है ना कि पीछे बंधे हैं हाथ और शर्ते सफ़र है, पीछे बंधे हैं हाथ और शर्ते सफ़र है, किससे कहूँ कि पाँव के कांटे निकाल दे। तो ये अब जो कांटे बिछे हुए हैं ना सहाफ़ती शोबा के नीचे, कुछ लोग तो वो जो आपको रात को 1-1 घंटा मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे लोग नज़र आते हैं जो 10-10, 20-20 लाख और 50-50 लाख रुपए जो वो चैनल से लेते हैं। इसके अलावा उनका एक और भी सीन होता है कि वो एक एजेंडा लेके वहाँ पे बैठे होते हैं, वो एजेंडे के अलग पैसे होते हैं। तो बात ये कर रहा था जो फील्ड में हमारे जैसे छोटे शहरों में लोग काम करते हैं 24 घंटे, आपके लिए कुछ लोगों के लिए ये बात नहीं होगी कि ये जो छोटे शहरों के लोग साफ़ी हैं इनकी कोई तनख्वाह नहीं होती, इनको कोई अर्निंग नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे एक फ्री ऑफ कास्ट आप समाज की खिदमत कर रहे हैं। अगर आप इस शोबा को छोटे शहरों के सहाफ़ी रोज़गार का ज़रिया बना लें तो मैं समझता हूँ कि वो अपना हक़ नहीं अदा कर सकते, वो ब्लैकमेलिंग पे आ जाता है, जिससे मुआशरे में सहाफ़त का जो चेहरा है ना वो एक बदनुमा दाग बन चुका है। और हमें सहाफ़त बतौर सहाफ़ी, मैं अक्सर ये दोस्तों से बात करता हूँ कि हमें अगर किसी ऑफिसर के पास जाएं या किसी जगह पे जाएं तो बतौर जर्नलिस्ट तारुफ करवाते हुए थोड़ी सी शर्म आती है, क्योंकि हम ऐसा जो सहाफ़त में या सोशल मीडिया में जो ऐसा एक रश पड़ा हुआ है ना, जो लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं, वो तमीज़ नहीं रही। सहाफ़ी और अज़ाफ़ी, हाँ, अज़ाफ़ी का लफ्ज़ आ गया, सहाफ़ी की जगह पे अज़ाफ़ी ने ले ली है। वो अज़ाफ़ी वो है जिनके पास एक मोबाइल कैमरा है और वो किसी भी बंदे को जाके ब्लैकमेल शरीफ आदमी को कर सकते हैं, किसी की पगड़ी भी उछाल सकते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि तस्वीर के दोनों रुख क्या हैं। सहाफ़ी की जो ज़िम्मेदारी है, अगर उसके पास कोई शिकायत लेके ख़बर लेके आता है ना, तो कम अज़ कम वो तस्वीर का दूसरा रुख ज़रूर देखे, दूसरे फ़रीक से रब्ता ज़रूर करे ताकि वो हक़ाइक़ तक पहुँच सके। लेकिन बदकिस्मती से आज तक यही सहाफ़त इस वक्त मुल्क में चल रही है। छोटे लेवल पे भी चलें, ऊपर लेवल पे भी चले जाएं, वो जो सारा अपनी ज़ाती बेनिफिट के लिए हो रही है, हालांकि ये समाज की खिदमत है। जैसे अदब अपनी शायरी और तख्लीक कारी के ज़रिए समाज की खिदमत करता है, इसी तरह सहाफ़त भी एक समाज की खिदमत का शोबा है और ये इबादत भी है अगर बंदा इसको नेक नीति से कर ले। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बात होगी। तो दिल में बहुत सी बातें हैं सहाफ़त के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया ज़हीम साहब, आपने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने शोबे में ऐसी बातें करना बहुत दिल गुर्दे का काम है जी। मैं बतौर वकील जब कहता हूँ ना कि वकला का सदर वकला की वोटों से नहीं आना चाहिए, इसलिए वो अच्छा काम नहीं करेगा, तो मुझे पता है उसके बाद आपको कितनी मज़ाहमत का सामना होता है। हम चाहेंगे एक दफ़ा और तालियां आपके लिए होनी चाहिए। हम अपने दूसरे सेशन रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया इन सोसाइटी गुजारिश करेंगे जनाब अजीम नूर कादरी साहब से कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मुश्किल है कि मैं अपने कलमकार होने पे गुफ्तगू करूँ, नकीब महफिल होने पे गुफ्तगू करूँ, सहाफ़ी अदना सा सहाफ़ी होने के नाते गुफ्तगू करूँ, या एक जॉबिन होने के हवाले से गुफ्तगू करूँ। मैं चूँकि नकीब महफिल हूँ और स्टेज पर मेरे सामने हज़ारों का मजमा भी होता है और मैं उन्हें हैंडल करता हूँ, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जो मेरा मजमा मेरी जानिब मुतवज्जह ना हो, तो फिर मैं कोई बात ऐसी करता हूँ कि मेरा मजमा मेरी बात भी सुने, मेरी जानिब तवज्जो भी करे। थके हुए ज़हनों में बोलने की हमें आदत है नहीं। ज़हीम भाई को बड़ी तकलीफ़ होती होगी उस वक्त जब ये अच्छा शेर के उनको दाद ना मिले,
جب میرے جیسا ایک بندہ بھی ان کے لیے واہ واہ کر دے کھڑے ہو کے یہ کہیں گے یار پہلا بندہ ہے جس نے میرے شعر سمجھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے لیے باعث عزت بات یہ ہے کہ میرے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں نے ملک پاکستان کے بڑے بڑے ناموں کو دعوت دی ہوگی. وزیر اعظم پاکستان تک کو میں نے دعوت دی ہے اپنے الفاظ کے ساتھ. تو یہاں پر میرے اساتذہ بیٹھے ہیں. سر عبدالشکور صاحب سے میں نے کامرس میں مطالعہ پاکستان پڑھی ہے, اسلامیات پڑھی ہے. عرفان نورانی صاحب بیٹھے ہیں, خالد جوید صاحب ہمارے ڈپٹی رہے ہیں. ان صاحبان ارباب و عقل و دانش و دینش و سخن فہم شخصیات کے سامنے گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کو مترادف ہے. میں چاہتا ہوں, مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کیمرے کے ساتھ, اس موبائل کے ساتھ آپ پوری دنیا میں دیکھے جائیں گے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اس بزم میں بیٹھے ہیں, موبائل پہ لگے اور ہم اگنور ہو رہے ہیں. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم آپ کے ساتھ ہمیں شاید کیمرے سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہو, سنا جا رہا ہو کہ ہاں یار بڑی اچھی بات ہو رہی ہے, لیکن جو اس حال میں موجود ہے میرے دوست نوجوان وہ اپنے موبائل پہ لگے ہیں. ایک کلیپنگ میرے اصغر صاحب کو میں اپنا صحافت میں روحانی استاد مانتا ہوں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بھی اچھا آدمی ہے اس کو میں اپنا استاد مانتے ہوں, ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کے خلاف بھی بات برداشت نہیں کرتا. یہاں پر زعیم صاحب نے بلایا بڑی محبت کے ساتھ کریٹرز فورم میں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اساتذہ کے لیے, یہ میرے اپنے بندے آئے ہوئے ہیں سارے, میرے لیے تعریف کے لیے تالیاں بجا دیں گے. یہ پیچھے جو اسٹوڈنٹ ہے ایک مرتبہ ایسی کلیپ کریں گے حال گونجے ایک مرتبہ. آپ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. میں نے جب گریجویشن کی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یار اب نوکری ہونی چاہیے. میں اپنی نوکری پہ بات کرتا ہوں اور کوئی بات نہیں کر رہا. نوکری ہونی چاہیے, ادھر سی وی دے ادھر سی وی دے, بے شمار جگہ پہ سی وی تھی. بیچلر کیا. جب آپ بھائی جان بیٹا جب بیچلر کر لیں گے سب سے پہلے گھر والے کہیں گے بیٹا اب کما کے لاؤ. جب آپ تعلیم مکمل کر لیں گے کما کے لاؤ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے. ماں باپ اس وقت تک ذمہ داری اٹھائیں گے آپ کی جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے. آپ کو پڑھا دیں گے, آپ پہ بڑا انویسٹ کریں گے, پھر آپ کو براہ راست نہیں کہیں گے, ان کے دوست کہیں گے بیٹا کام کرو. آپ کے رشتہ دار پوچھیں گے جی پتر نے ایم فل کیتا ہے, کی کیتا ہے, گھر ویلا ہی جیلے تک. پھر آپ کے دماغ میں آئے گا یار مجھے کچھ کرنا چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بھوک ہے. ہمارے پاس ڈگری ہے, ہمیں پتہ نہیں ہم نے کس ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنی فائل کو سبمٹ کرنی ہے, اپنی سی وی سبمٹ کرنی ہے. میں بہت مختصر سے وقت کے اندر میں اپنا چھوٹا سا ایک رول آپ کو بتا کے آپ سے اجازت لے لوں گا. میں نے 2015 کے اندر بیچلر کیا, نوکری نہ ملے تو میں نے ایک موبائل شاپ پہ نوکری کی. مجھے انہوں نے دینا تھا 6000 ماہانہ. انہوں نے کہا جی آپ نے 9 بجے یہاں پہ پہنچنا ہے. میں اپنے ڈسپلن کے مطابق 9 بجے دکان پہ. انہوں نے کہا جی آج آپ 9 بجے آئیں, کل آپ نے 8:30 بجے آنا ہے. یہاں پہ آ کے آپ نے یہ برش بھی لگانا, دکان کی صفائی بھی کرنی ہے. مجھے اپنے والد کو بتایا بابا جی وہ کہتے ہیں کہ 8000 تنخواہ ہے اور 8:30 بجے آپ نے آ کے برش بھی دینا ہے, دکان صفائی بھی کرنی ہے, یہ موبائل شاپ کو مکمل طور پہ صاف کرنا ہے. میرے ابا جی نے میں نے کیا پتر ہوں 14 پڑھ کے بھی وہی کام کرنا ہے. بڑا تکلیف دہ جملہ ہوتا ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے کہ یار اتنی انویسٹمنٹ کر کے بھی یہ کیا آپ نے. تو صاحبان پھر مجھے میرا ایک دوست ملا فارماسیوٹیکل کا. اس نے کہا جی فارماسیوٹیکل کمپنی میں آپ اپلائی کریں, آپ کی نوکری ہو جائے گی. اب ایک بڑی کمپنی میں نے سی وی بھیجی, میں فریش تھا, مجھے انہوں نے بلا لیا. اب فارماسیوٹیکل کے اندر جو کمپنیز کی پرائرٹی ہوتی ہے وہ سائنس گریجویٹ ہوتا ہے. اسے کم از کم بایو پڑھی ہو, کیمسٹری پڑھی ہو, اسے میڈیسن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات ہو. اور میں BCS کا اسٹوڈنٹ تھا, BCS کلیئر کر کے گیا تھا. وہاں پر جا کے اب دیکھیے یہ بات میں آپ کو بتا دوں, جب آپ کہیں جو نوکری کے لیے جاتے ہیں, آپ جس نوکری کے لیے جا رہے ہیں آپ پریپیئر کر کے کیا گئے ہیں. وہاں پر میرے ساتھ جو تھے وہ سارے سائنس گریجویٹ تھے, 3 لوگ. میں تھا وہاں پر آرٹس گریجویٹ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انٹرویو وہ سلیکٹ کون ہونا چاہیے تھا, سائنس گریجویٹ یا آرٹس گریجویٹ, کیونکہ میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ تھا, سائنس گریجویٹ ہونا چاہیے تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فن دیا تھا بولنے کا, کمپینی کے حوالے سے میرا کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی تھی, حاضر دماغی تھی. اب جو ان سے پوچھا گیا, جو بیچارہ BSc سائنس کے ساتھ کر کے, اسے پوچھا جی آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے. اس نے کہا جی میں ٹیچنگ میں جانا چاہوں گا. نوکری کس کی کرنے آیا, وہ فارماسیوٹیکل کی. جانا کس ڈپارٹمنٹ میں چاہتا ہے, ٹیچنگ میں. وہ پہلی فرصت میں ہی اسے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. دوسرے لڑکے سے پوچھا, اس نے کہا جی مجھے اگر موقع ملا میں ایئر فورس میں جانا چاہوں گا یا گورنمنٹ جاب کرنا چاہوں گا. ریجیکٹ کر دیا. مجھ سے پوچھا انہوں نے جی آپ کیا کریں گے. میں نے کہا سر
मैं तो बड़ी देर से इस फुर्सत में था कि मैं फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन करूं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लूं। मुझसे उन्होंने इतना ही पूछा कि ये बता दें हम कौन सी गैस आगे लेके इनहेल करते हैं और कौन सी एक्सेल करते हैं। मैंने कहा जी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। 2015 में मेरी नौकरी हो गई। इस वजह से आपने जब नौकरी के लिए गए तो आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैंने उसका वफादार बन के रहना उस वक्त तक के लिए। अगर आप नौकरी आपने फार्मास्यूटिकल की अप्लाई की और आप वहाँ बता रहे मैं टीचिंग में जाऊँगा, आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब मैंने 1 से 2 मिनट जिम भाई मैं आपके कोई अच्छा बोल रहा हो तो उसे सुना जा सकता है। बड़ी मोहब्बत। दरिया के किनारे तो पहुँच जाते हैं आपके पास प्यासे, वो जो मखसूस टाइम है जी आप उसमें दरिया के सोशल किनारे मीडिया पे जी दरिया के किनारे तो पहुँच जाते हैं प्यासे, प्यासों के घर तक कोई दरिया नहीं जाता, खुदा जिसे दे उसे मिलती है मुज़फ़्फ़र, इस इज़्ज़त को दुकानों से ख़रीदा नहीं जाता। जब भी मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था जो कोई जिसदा आशिक हुंदा उसे दी गल करदा, सो मकर बहाने करके ओंदे ही मरने मरदा। बात वहीं तक है। तो उसके बाद जब मैं 2015 में जॉब हो गई तो फिर मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, MSc साइंस किया हुआ है। तो एक टूल जो सोशल मीडिया का जिसका मैंने पहली मरतबा 2016 में इस्तेमाल किया उसे व्हाट्सएप कहते हैं। मैंने वहाँ पर ग्रुप बनाया, मैंने अपने दीगर कोलीग्स को वहाँ पर जमा किया कि यार हम जैसे मुझे एक मौका मिला हम किसी और को भी मौका देते हैं। मेरी किसी ने तैयारी नहीं करवाई, जो नया बच्चा आएगा हम उसको तैयारी करवाते हैं इस फार्मेट के हवाले से, फार्मास्यूटिकल में जॉब के हवाले से। मैंने 400-500 बंदा इकट्ठा कर लिया 1 साल के अंदर। लेकिन मसला ये आया, अब देखिए फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। नुकसान ये है कि मेरा मकसद ये था कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिटी की ग्रूमिंग की तरफ बढ़ें। लेकिन मसला वहाँ पे आया कि व्हाट्सएप ग्रुप तो बन गया, उसमें कोई आयत भेज रहा है, कोई गाना भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई अपने ख्यालात भेज रहा है, कोई सोशल मीडिया। लेकिन मैंने उसके 10-12 कवानीन बनाए। मैंने बताया यार हमने फार्मास्यूटिकल के हवाले से मालूमात का तबादला करना है, हमने डॉक्टर की प्रोफाइल का तबादला करना है, डॉक्टर किस टाइम पे मिलता है हमने उसका ये बेनिफिट देने हैं। 1 साल के अंदर वो ग्रुप बना और उस ग्रुप की वजह से जो बंदे सीनियाँ लेके इधर उधर फिर रहे थे, सिर्फ एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैंने उस ग्रुप की वजह से आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल में नौकरी कर रहे हैं और उसकी वजह वो व्हाट्सएप ग्रुप है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है और मैं एक दावा करता हूँ, बंदा फार्मास्यूटिकल में हो, नौकरी कर रहा हो और उससे पूछे आप अजीम नूर को जानते हैं, अगर वो कहे अजीम नूर को मैं नहीं जानता, या तो वो फार्मा में नया आया या वो फार्मा में नहीं है। एक उम्र लगती है कि दावा करते हैं जी। तो 1 साल लगा मुझे उस ग्रुप के डिसिप्लिन को बनाने के लिए। उसके बाद हमारा ये जो फार्मास्यूटिकल का होता है, हमारी ट्रेनिंग्स भी होती है, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं। हमें दूर दराज सफ़र करने के लिए कभी कराची बुला लिया, इस्लामाबाद बुला लिया, कभी PCB अर्बन बुला लिया, कभी लाहौर में किसी होटल में बुला लिया। अब ये हुआ कि कंपनी ने उसको माइक्रो करते हुए अब ये क्या किया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिया, वहीं पर अब हमारी मीटिंग्स होने लगी, अब सोशल मीडिया का किरदार देख ले। मैंने एक से 2 फीचर आपको बता दिए हैं। सोशल मीडिया का अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, आप लोगों को रिस्क भी दे सकते हैं और उनका सहारा भी बन सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, ज़िंदगी रही, अगर मौका आया तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे ऐसे निकम्मे को समाप्त किया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी बातें बहुत लुत्फ़ दिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब अज़ीम नूर कादरी साहब। असल में मौज़ूआत इतने हैं, हम कल से उन्हें 3 दिनों में हमारे इस बिखरे हुए माशरे के उन मौज़ूआत को इकट्ठा करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन ये सिर्फ़ आप लोगों को सेंसिटिव करने के लिए है। यकीन करें इन मौज़ूआत पे घंटों भी कम है और किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ मकसद ये है कि हर शोबे के वो लोग जो अपना असर व रसूख रखते हैं माशरे में, उन्हें सेंसिटाइज़ कर दिया जाए ताकि वो इसके बाद इन पे काम कर रहे हों। और पहली कॉन्फ्रेंस 2018 में ये क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, बुरा और कोरोना का, जिसने हमारी बहुत सी खूबसूरतियाँ ले लीं। फिर कुछ मामलात के बाद अब आके हमारा ये दोबारा क्रिएटर्स फोरम को जनाब रऊफ़ चौधरी साहब हैं, जिसके कन्वीनर अमजद तजवाना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हैं, वसीम अहमद और अब्दुल कयूम साहब,
اس کے آرگنائزر ہیں. ہم لوگوں نے ایز اے ماڈریٹر میں اس میں کام کر رہا ہوں, اور ہم نے ایک دوبارہ اسے فورم کو ایکٹیو کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی 2024 کی کانفرنس میں بہت ساری چیزیں لکھ کے سامنے آئیں. تھینک یو جی. ہم اپنے اگلے گیسٹ اسپیکر کو دعوت دینا چاہیں گے, جناب اویس رمضان جٹ, بہت ایکٹیو شخص, ہر گروپ واٹس ایپ گروپ میں شہر کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو نظر آتے ہیں, آج ہمارے سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جناب نعیم رشید صاحب کا, دلگیوں صاحب کا, مسنجر صاحب کا, عمران صاحب, اور جو بھی اس کانفرنس کے عہدے روا ہے, میں وہاں کا مشکور ہوں. اور خاص طور پر یہ بھولے والا کے لیے ایک تحفہ ہے کہ ہم عموماً اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں وہ لاہور, اسلام آباد, کراچی میں اٹینڈ کرتے ہیں, اور الحمدللہ سیکھنے کی طرف سے جاتے نہیں ہیں. لیکن بھولے والا میں مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ایک دفعہ زوردار کھلایا ہے سٹل انسٹیٹیوٹ کے لیے, اور جو جنہوں نے اس کا انتظامات کیے ان کے لیے ہونے چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھے حکم ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کا کردار معاشرے میں کیا ہے. سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کالج جاتے ہوں گے, کچھ یونیورسٹیز میں جاتے ہوں گے. وہ آپ میں سے سوشل میڈیا یا میس کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈی پڑھ رہا ہے؟ اینی ون نہیں پڑھ رہا. یقیناً ساڑھے کتاب جو انجیکشن ہمیں لگے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر کی لگے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر بنا لو, انجینئر بنا لو, ڈاکٹر بنا لو, انجینئر بنا لو. میں نے جب انٹرمیڈیٹ کیا تھا تو ایک جہاں سے شروعات ہوئی کہ سوشل میڈیا میں آیا کیوں, یا میڈیا انڈسٹری میں آیا کیوں ہے, آنے کا مقصد کیا تھا. تو مجھے حکم ہوگا کہ آپ نے مقصد بتانا ہے, اپنا ایکسپیرینس بتانا ہے, تو اسی پر ہی بات کروں گا. میں نے کورس کرنے کا سوچا کمپیوٹر کا. چلو جیسے ابھی نوکری کی بات ہو رہی تھی, ہمارا مقصد ہی پیسے کمانا اسی پہ لگایا ہوا ہے, اور آگے سے نوکری ہم پیدا ہو رہے ہیں. تو میں نے کورس میں داخلہ لیا تو وہاں پر پریزنٹیشن کا ایک سیگمنٹ تھا. تو مجھے کہا جی یعنی کہ سبھی نے پریزنٹیشن دینی تھی, تو میں نے بھی پریزنٹیشن دی کمپیوٹر کے اوپر. کمپیوٹر کا کورس تھا, تو میں 45 منٹس بولا, اور جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ہمیں جج کیا, جو ججز تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے پریزنٹیشن تو دی ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کا لہجہ تھا وہ ایک اینکر پرسن والا تھا. آپ تو خبریں پڑھ رہے تھے, نہ کہ ہمیں پریزنٹیشن دے رہے تھے. وہاں سے ایک اشارہ ملا, آپ نے جس پاتھ پہ جانا ہوتا ہے, جس منزل کی جانب جانا ہوتا ہے, تو آپ کو کچھ قدرتی اشارے کرتے ہیں مختلف لوگوں کی شکل میں. مجھے پہلا اشارہ ملا, اور میں نے اس وقت خواب بنا لیا کہ میں نے بھولے والا میں جو میڈیا انڈسٹری کا ایک ادارہ ہے وہ جذبہ FM 90.4 تھا, تو میں نے یہ شروع کرنا. اس کی میں نے جناب پریکٹس کرنا شروع کر دی. سامنے کلاس رکھ لیا, شیشے کے سامنے بولنا شروع کر دیا, ایسے ہو گیا جی, ویسے ہو گیا جی. تو وہاں سے یہ پیشن آنا شروع ہو گیا. تو میڈیا کی تعلیم کو دیکھا بھی اس کی تعلیم کیا ہے, تو میس کمیونیکیشن اس کا ڈپارٹمنٹ تھا, اس کو کیا. اور مائک پکڑ کر, ویسے تو مائک والوں کے لوگ خلاف ہی ہیں, پہلے بات ہو چکی ہے. میں نے ایک بندے کو کہا یار آؤ چلو, کورونا کے دن شروع ہوئے تھے, ڈیلے ہیں, نہ کوئی پیسے ہیں نہ کچھ کہا, لیکن میں کسی کو پیسے منگانے گیا تھی, نہ کسی کو بلیک میل کرنے گیا تھا, لیکن میں عوام کے مسائل کے لیے نکلا ہوں. آج بھی 100 سے زائد ویڈیو میری یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں. بھولے والا میں سب سے پہلے یاسر شامی کی طرف کا پبلک ٹاکس میں نے شروع کیا تھا, اور وہ جسٹ اس کا مقصد کیا تھا, انٹرٹینمنٹ دینا, ایک سبق دینا. اور میں نے اس کو کہا یار اور میرے ساتھ جنید مرزا تھا, اور بھی دوست احباب تھے. تو میں نے سب سے بڑی میں نے ویڈیو کی, تو میرے اس طرح ہاتھ کام رہے تھے, مائک آگے تھا, اس طرح یقین مانے ہاتھ کام رہے تھے. لیکن میں نے ان کامتے ہاتھوں کو نہیں دیکھا, میں نے اپنا سفر جاری رکھا. میں نے اس کو بڑھتے بڑھتے سیکھتا گیا. UET سے کلاسز لی, جہاں طارق صاحب 24 نیوز پہ پروگرام کرتے تھے, وہاں سے لی, کرتے کراتے یہاں تک پہنچے کہ سوشل میڈیا کا جو معاشرے میں کردار ہے, پہلے اویس رمضان کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب میں سوشل میڈیا پر آیا تو لوگ مجھے جاننے لگے. اس کے بعد ہم نے پھر اپنی سوشل ایکٹیوسٹ کمیونٹی بنائی, جس میں جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے تھے ان دوستوں کو ہم نے بلایا. ساتھ میں بلایا محسن مغل صاحب, مغل نیوز کے نام سے آپ ان کو جانتے ہوں گے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج وہ اپنے میڈیکل کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے. عظیم نور صاحب بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے, اور ساتھ میں استاد محترم بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی سیکھیں. سکریٹری جاوید صاحب, یہ ایک بھولے والا کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. تو آگے سوشل میڈیا پہ مزید بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا فائدہ اور نقصان کیا ہے. بھولے روفیز اختر کالم نگار ہے جی, وہ کالم لکھا کرتے آپ کو ساری سے سمجھ آئے گی.
وہ جب کالم لکھتے تھے ایک وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا تو تصویر نہیں آتی تھی ساتھ میں، وہ کالم لکھتے تھے گلے نوخیز حد تک سے شاید آپ کے ذہن میں بات جا رہی ہوگی شاید لڑکی ہوگی، لیکن وہ لڑکا تھا. تو وہ کالم لکھ رہے تھے، لوگ نام پڑھتے تھے. تو ایک بندے نے انہوں نے کہا، انہوں نے خود ہی سنایا کہ جی مجھے ایک خط آیا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ویسے ایک مرابطہ دوستی کر رہے ہیں، محبت کرتے ہیں، خط و کتابت کا کام شروع ہو گیا جی. تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں جواب نہیں دے پایا. تو ایک دفعہ ان کا پھر میسج خط آیا کہ تو نظریں بڑی کرتی. اب ہے وہ بندہ ہے، انہوں نے فوراً گیا اسٹوڈیو، وہاں سے فوٹو کھنچوائی، داڑھی والی فوٹو تھی، اور اس فوٹو کے اوپر لکھا صرف برے نوخیز اختر، اور ان کو بھجوا دیا. جب وہ دیکھا تو اس کے بعد پھر اس کا جواب کیا رہا، صوفی تیرا کا بنا نوے میں تبھی میرا لکھا. اگر آج سوشل میڈیا ہے، کالم نگار کالم لکھتا ہے تو ساتھ میں اس کی تصویر ہوتی ہے، تو آپ کو دھوکہ نہیں ملتا. یہ جسٹ ماحول میں دیکھ رہا تھا، عوام کے چہرے اترے ہوئے، اس وجہ سے میں نے کہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جناب آپ کے پاس جو بھی فن ہے لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا ٹی وی کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، آپ کو اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا، موقع نہیں دیا جاتا تھا. آج آپ کے پاس موبائل ہے، پوسٹنگ کنٹینٹ ہے، تو آپ اپنا کنٹینٹ لوگوں کے سامنے لا کر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. کہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایک وقت تھا کہ لوگ لائبریریز کا رخ کرتے تھے. سوشل میڈیا کی مدد سے آپ کو بے شمار لیکچرز مل جائیں گے، بے شمار آپ کو کنٹینٹ مل جائے گا. آپ کی کتاب کے مطابق جو بھی آپ کو چیز چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا. سوشل میڈیا کے جہاں پر فوائد ہے وہاں پر نقصانات بھی ہیں. وہ نقصان کیا ہے؟ ٹک ٹاک، سنیک، ہم سکرولنگ پہ لگے ہوئے ہیں، ریلز پہ لگے ہوئے ہیں، جو ہمیں ایک کیا بولتے ہیں کنٹرول کرنا ہمارے اوپر بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم سوشل میڈیا کی دھنستے جا رہے ہیں، اس کی دھنسل میں ہم باہر نہیں آ رہے. ہماری جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے. ہم اپنا جو مین ٹاسک ہے، جو مین ہمارا گول ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے نیچے جاتے جا رہے ہیں. لیکن اگر اس کا آج ہم پازیٹیو استعمال کریں تو ہمیں پوری دنیا جان سکتی ہے. ہم معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. اور آپ کو نوکری ملے یا نہ ملے، آپ کا کوئی کام ہو یا نہ ہو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2 سے 3 سال کے اندر آپ اپنا ایک نام بنا لیں گے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اچھا کما بھی لیں گے. سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اس کے ذریعے آپ بزنس کر سکتے ہیں، سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک دو اسکل جس کی آپ سیکھیں تو کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی آپ کے سامنے ہو. یہی میری ایک کامیابی ہے. اگر میں سوشل میڈیا پہ نہ ہوتا اس بندے نے چیز کو کون جانا. آپ نے سوال کیا تھا، آپ سب کا بہت تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارا دوسرا سیشن اپنے اختتام کی طرف بڑھا. آج کی کانفرنس میں پرفارمنگ آرٹ میں ایک جناب علی نواز گجر یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور ہمارا پورے والا کا نوجوان جس نے حالیہ میں چند دن پہلے پیپسی جیسی بڑی ایڈ میں آپ کو انہیں دیکھ سکیں گے. اور ٹی وی پہ میں ان کا پچھلے دنوں بہت اچھا رول دیکھ رہا تھا. NCA سے پڑھے ہیں حماد رزاق چدڑ، وہ بھی یہاں موجود ہیں. پرفارمنگ آرٹ سے پہلے ایک سیشن ہمارا کالم کار کا ہوگا، جہاں بہت خوبصورت لکھاری جناب خالد جاوید صاحب اور محمد عرفان نورانی صاحب یہاں موجود ہیں. اور ان 2 سیشن سے پہلے ہمارا جو آج کا تیسرا سیشن ہے وہ فائن آرٹ کے متعلق ہے. فائن آرٹ کی 2 خوبصورت ہستیاں یہاں موجود ہیں جنہوں نے آرٹ کو بورے والا میں زندہ کیا ہوا ہے، جناب سید توصیف توصیفی، اور ان کے ساتھ ہمارے جی گجر صاحب کا بھی میں دعوت دوں گا بڑے خوبصورت شاعر جناب امجد تجوانہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور تیسرے سیشن کا آغاز کرتے ہوئے اسے اپنے انجام کی طرف لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریٹر کانفرنس کا تیسرا سیشن جو کہ فائن آرٹس پہ مشتمل ہے، اس کے لیے میں جناب توصیف احمد توصیفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں
اور محمد یوسف گجر صاحب سے. میں سب سے پہلے توصیف احمد توصیفی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا انداز کریں اور اپنے جو فن پارے ہیں ان کی میں تفصیل بتائیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کریٹو فارم کا جنہوں نے اتنی اچھی بزم سجائی ہے اور ہمیں یہاں پہ نشست کا موقع ملا. فائن آرٹ سے ریلیٹڈ ہماری جو چیزیں ہیں پلیز گیو می دس, وہ آپ کے سامنے. یہ خطاطی کے حوالے سے پبلک سائٹ, یہ جو ہے صاحب کیلی گرافی کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی زعیم بھائی نے کل کے جو سب سے پہلے انقلاب آیا ادب میں وہ سب سے پہلے تحریر کا تھا. تو خطاطی کے حوالے سے جو یہ کیلی گرافی جس کو بولتے ہیں عربی خطاطی جو ہماری ہے, اس کا آغاز حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا. تو اسی کو کنٹینیو کر کے چونکہ یہ ہماری بیس بھی ہے, ہماری دینی ثقافت بھی ہے, تو میرا جو میڈیم ہے وہ پلیز یہ ایکریلک ہے, اسی پہ میں ہی زیادہ یہ ورک کرتا ہوں. اور میرا یہ ہمارا پلان ہے زعیم بھائی کے ساتھ اور اس کریٹو فارم کے ساتھ کہ مل کے کوئی ایسے آرٹسٹ بھی یہاں پہ جو ہمارے موجود ہیں, ہمارے نوجوان جو اس کام کو سیکھنا چاہتے لرن کرنا چاہتے ہیں, تو اس فورم سے ہمارے ساتھ وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ پازیٹیولی ورک بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارا کام جو ہے دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ اچھا توصیف بھائی, جب آپ ان کو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کے جو جذبات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جی یہ میں امجد بھائی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے ایک اقبال صاحب کا شعر ہے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن. جب تک آپ اپنے اندر کے انسان سے ملاقات نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی شخصیت, علم و ادب کے ساتھ آپ کا تعلق, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات اور آپ کے اندر کا انسان آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا. سو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی آرٹسٹ موجود ہوتا ہے اور اس کو باہر لانے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں زندگی میں افیکٹ کرتی ہیں, آپ کے معاشی حالات, آپ کے فنینشیل کنڈیشنز, آپ کے ارد گرد کے ماحول کو. یہ جب میں سعودی عربیہ میں تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک استاد تھے علی, وہ مکہ میں میرے ساتھ جب فائن آرٹ کے ساتھ کام کرتے تھے تو میں نے بھی دوبارہ اس کو شروع کیا کرتا, تو میں پہلے بھی تھا, لیکن جب انہوں نے میرے کام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے اس پہ برملا مجھے یہ کہا کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہتر ہے. تو جب تک آپ اپنے اندر کے انسان سے ملاقات نہیں کرتے اس وقت تک آپ معاشرے کے لیے پازیٹیو بھی ثابت نہیں ہو سکتے. اور ہمارے جو اس وقت معاشرے کے بگاڑ کی سب سے بڑی جو میں نے تو اسیسمنٹ کی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ بنے ہیں وہ کام آپ کر نہیں رہے. اور یہ اسی وقت یہ پاسبلٹیز ہیں جب تک آپ اپنے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کھوج نہیں کرتے کہ میں کس کام کے لیے بنا ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے. اس وقت آپ کی شخصیت کبھی بھی نکھار پیدا نہیں ہو سکتا. اس وقت تک آپ معاشرے کے لیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کبھی بھی آپ پازیٹیو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کا کردار نہیں ہو سکتا. تو یہ کیلی گرافی, خطاطی, فائن آرٹس, رنگوں سے کھیلنا, یہ بیسیکلی اپنے آپ سے ہی ملنے کا ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے.
اور اب تو ماشاءاللہ اس سے سوشل میڈیا کے تھرو آپ اس سے بہت زیادہ فنینشلی طور پہ اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں. میری پینٹنگز بھی باہر جاتی رہتی ہیں بہت سے ملکوں میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ساتھ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں. تو میرے خیال میں یہ اب اس دور میں اس طرح کی کریشن جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی اہم اور سود مند ثابت ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد میں جناب یوسف گجر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات ارشاد کریں اور کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں امجد تجوانہ صاحب، زیم رشید صاحب، سر فخر الدین راضی صاحب، چونکہ میں ادھر بورے والے میں زیادہ رہا ہوں، میں لوگوں کا نام نہیں زیادہ جانتا. پنڈال میں سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. تجوانہ صاحب نے بولا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں. میں چک نمبر 417 EB چیچا وطنی روڈ بورے والا کا رہائشی ہوں. شروع سے ہی چھوٹا سا تھا میں تو مجھے گیموں کا بہت شوق تھا. سر فخر الدین غازی صاحب بیٹھے ہیں ادھر. جب میں 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس علاقے میں مشہور تھا کہ گاڑیوں کے ساتھ میں ریسیں لگاتا تھا. اس وقت کے ڈرائیور جو تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو شوق ہے، یا تو وہ گاڑی آہستہ چلاتے تھے. تو میں بہت مشہور ہو گیا کہ گاڑیوں کو کراس کر دیتا تھا. 18 سال کی عمر میں نے فوج میں بھرتی ہو گیا اور پہلے سال ہی میں انڈر 19 ایتھلیٹک 100-200 میٹر کا فرسٹ ہو گیا پاکستان کا. میں نے پہلے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے 100-200 میٹر میں سن 1982. سن 1981 میں پاکستان کیمپ میں 100-200 میٹر کے ٹرائل ہوئے سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ اور پہلے سال ہی میرا ٹائم بیسٹ ہو گیا اور میں سن 1983 ایز اے فرسٹ پوزیشن 100-200 میٹر، 100 میٹر ریلے ریس، 400 میٹر ریلے ریس، لانگ جمپ اور پلس بیسٹ ایتھلیٹ ٹھہرا. اور اسی سال میں فٹ بال میں رائٹ آؤٹ، ہاکی میں رائٹ آؤٹ سن 1983 میں پاکستان آرمی کا فرسٹ رہا. اسی طرح سن 1984 میں یہی ایونٹ سب میں فرسٹ رہا، 85 میں فرسٹ رہا. میرے پاس انٹرنیشنل 2 میڈل، نیشنل 6 میڈل اور ٹوٹل 37 میڈل سپورٹس میں ہیں میرے پاس. انیس سو 82 سے 1995 تک میں پاکستان ٹیم کا ایتھلیٹک 100-200 میٹر کا کوچ رہا. PCB پاکستان کیمپ میں بچوں کو ٹریننگ کرا رہا تھا 100-200 میٹر کی. تو افسر میس میں جہانگیر نامی آرٹسٹ ملتان کے رہنے والے تھے، وہ اکرم جنجوعہ کا پورٹریٹ بنا رہے تھے. تو ادھر کچھ ہم کوچ چلے گئے، کھلاڑی چلے گئے، ان کو دیکھا تصویر بناتے، مجھے بہت اچھا لگا. سن 1985 سے میں نے کوشش شروع کی کہ میں بھی مصور بنوں جی. اور 1985 میں اسلم کمال صاحب اسلام آباد کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ان کے یہاں شاگرد ٹھہرا. 10 سال میں اپنے استاد کے پاس ایز اے آرٹسٹ کام سیکھتا رہا. میری نمائشیں الحمرہ نمبر 1 باری اسٹوڈیو، نیشنل لائبریری اسلام آباد، بلدیہ ہال میرپور، بلدیہ ہال مظفر آباد. چونکہ میری آرٹ گیلری فنٹاسی آرٹ گیلری میرپور آزاد کشمیر میں 15 سال قائم رہی. آج کل میرے آرٹ بینک کے نام کے اوپر بورے والا میں آرٹ گیلری ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ آرٹ بینک کا نام مجھے زیم رشید صاحب نے دیا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں
کہ میں نے ساری زندگی اسلام آباد میں کام کیا، میرپور میں کام کیا، اور میری 2 نمائشیں برطانیہ برمنگھم میں بھی ہو چکی ہیں آرٹ کی۔ جتنا کام کرنے کا مزہ بورے والا میں آیا، نہ برطانیہ میں آیا، نہ اسلام آباد آیا، نہ مظفر آباد۔ یہاں ایک سوال میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں جی، کہ ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ فائن آرٹس کی طرف کیسے آیا؟ بس ایسے ہی آ گیا، آسانی طور پہ یا کہ شوق تھا؟ نہیں، شوق ہو گیا۔ جب وہ میں نے تصویر بناتے دیکھا، میں نے بولا یہ کام میں نے سیکھنا ہے۔ میں نے اسی طرح کام سیکھا جس طرح میں نے پاکستان کا فرسٹ ہوا ہوں، کھلاڑی بنا ہوں۔ کھلاڑی میں کیسے بنا ہوں؟ ہمارے گاؤں میں فخر الدین راضی صاحب جانتے ہیں کہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے۔ اگر بورے والا میں رانا ثار اللہ نیشنل پلیئر بنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے پاس گراؤنڈ تھے۔ وقار یونس کے پاس اچھے کلب تھے، انہوں نے بورے والا کا نام روشن کیا۔ میرے پاس نہ کوئی گراؤنڈ تھا، نہ کوئی اسکول تھا، اور نہ کوئی استاد تھا۔ تو جو بھی غریب آدمی یہ سمجھے کہ میں کھلاڑی بننا چاہتا ہوں، میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی کھلاڑی کو اتنا زیادہ سپورٹ کرتی ہے، کوئی ادارہ اتنا سپورٹ نہیں کر سکتا جتنا سپورٹ پاکستان آرمی کرتی ہے۔ میری پہلی نمائش بھی آرمی میں رہتے ہوئے حاضر سروسی الحمراء نمبر میں 1 ہوئی۔ اللہ جنت نصیب کرے، دلدار پرویز بھٹی میری نمائش کے کمپیر تھے، تو میں نے پہلی دفعہ وردی پہنی۔ انہوں نے بولا، میں نے بولا کہ ایک سپاہی ہے وہ مصور ہے، تو میں کمپیر تب کروں گا جب وہ وردی میں ہوگا۔ تو میں نے 15 سال میں 18 سال میں پہلی دفعہ وردی الحمراء لاہور آرٹ گیلری میں پہنی۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی میرے پاس کچھ پینٹنگ ہے، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور بیٹا دکھا۔ دوسری، میں شروع سے ہی آرٹ کا کام بچوں کو سکھاتا ہوں۔ میرے 3 مہینے کا کورس کیلیگرافی لکھائی کا کورس ہے، خط نستعلیقی مکمل سکھا دیتا ہوں۔ 3 مہینے کے اندر بچہ مکمل پنسل آرٹ بنا لیتا ہے۔ بیٹا وہ یہ کیلیگرافی ہے، اس میں ذکر آگ کا ہے، تو میں نے جو آگ کے رنگ ہوتے ہیں نا وہی استعمال کیے۔ کلچر پر جو چیزیں ہیں وہ یہ سن 1947 میں جب ہم مہاجر ہو کر آئے ہیں، وہ عکاسی کی ہے میں نے پینٹنگ کی۔ کہ یہ پڑھو بھی کہ میرا کالم اس میں آیا ہے۔ اب پنجاب کا یہ کلچر ہے کہ آپ جو ہے یہ دوسرے آدمی کو آگے نکلتا نہیں دیکھ۔ مجھے بڑا وہ پنچ ہوا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے احساس دلا رہے ہیں کہ تم ایک ان پڑھ آدمی ہو، تو میں تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اخبار میں میرے کالم آتے ہیں۔ یہ واقعہ تھا جس سے میں نے کالم نگاری شروع کی۔ سب سے پہلا کالم میں نے نوائے وقت میں یہ ملتان میں لکھا، کئی سال وہاں لکھتا رہا۔ نئی بات لاہور شروع ہوا، اس میں لکھا۔ یہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے تک میں 1-2 ماہ میں ایک آدھ کالم بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر جب یہ گورنمنٹیں تبدیل ہوئیں، کالم نگار ہمیشہ ظاہر ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ حکومت کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں جو تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ تو وہ حالات کے جبر کی وجہ سے میں نے پھر وہ اخبارات میں لکھنا تو بند کر دیا۔ تو میں نے ہم سائٹ ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی میں نے پھر پولیٹیکل کالموں کی بجائے یہ اپنی آٹو بایوگرافی، چھوٹے چھوٹے واقعات وہاں پر شیئر کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، مجھے اس بات پر
حقیقتاً دلی افسوس ہے کہ میں نے اس معاشرے کو جس صورت میں دیکھا تھا، میرے رول نے، شاید میرا بھی اس میں یقیناً حصہ ہے، اس میں بگاڑ ہی پیدا کیا، سدھار نہیں پیدا کیا۔ 78 کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں 78 میں رجحان سروس جوائن کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ڈی جی خاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ بس میں میرے ساتھ ایک نوجوان سے بیٹھے ہوئے تھے، 40-42 سال کے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے رجحان جانا ہے، وہاں بس مل جائے گی؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا تم نے اس وقت کیا لینے جانا ہے وہاں پر؟ میں نے کہا جی میری نوکری ہے۔ کہنے لگا چھوڑو اس وقت تو بس نہیں ملنی، تو تم نہ میرے ساتھ کر چلو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی خاں جہاں مجھے کوئی واقف نہیں، میں نے کہا میں نے جیسے تکلفاً میں نے کہا کہ نہیں، میں انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں، میں یہاں ڈی جی خاں کالج میں DPI ہوں، آپ میرے پاس رہیں گے رات۔ میں رات اس کے پاس ٹھہرا۔ صبح 4 بجے اس نے جگایا، ناشتہ کروایا۔ اس کا بچہ تھا کچھ 14-15 سال کا۔ میرا اگر بیٹا ہو تو میں آج بھی صبح 4 بجے، دسمبر کی صبح 4 بجے اس کو بس اسٹاپ پہ نہیں بھیجوں گا۔ وہ بچہ مجھے ویسپا پہ بٹھا کے بس اسٹاپ پہ لے کے آیا اور اس نے بس پہ مجھے بٹھایا اور وہاں سے میں اپنے رجحان پہنچا۔ یہ معاشرہ تھا جس کو میں نے دیکھا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں، یہ میں نے کمپیریزن کیا ہے کالم میں، کہ اس وقت لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ میری پرسنالٹی ہے، میرا کریکٹر ہے۔ لوگوں کو، کچھ لوگ تو شاید خدا کے لیے، خدا کے احکامات کی روشنی میں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور کچھ ہم جیسے لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں کو شاید دکھانے کے لیے وہ سوچتے تھے کہ میں کوئی ایسی ٹیڑھی حرکت نہ کروں، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ سیدھے راستے پر ہی چلتے رہیں۔ اس کا کمپیریزن میں نے ایک کالم میں کیا، میں آپ کو اس کا آؤٹ لائن سی بتا دیتا ہوں کہ 2 آدمی گلی میں سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی کا روپیہ نیچے گر گیا اور دوسرے نے اس پہ پاؤں دبا لیا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی میرا روپیہ چھوڑو۔ وہ آرام سے کھڑا ہوا ہے، 2-4 باتوں کے بعد ظاہر ہے کہ وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس کے بعد وہ تھک ہار کے وہ چلا گیا تو اس نے پاؤں اٹھایا اور روپیہ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ لوگوں نے اب اس کو کہا، اس نے کہا 1 روپیہ تھا، اور 1 روپے کی خاطر تم نے اتنی تذلیل برداشت کی، اتنی گالیاں کھائیں، روپیہ اس کے منہ پر مارتے تم۔ اس نے خاموشی سے وہ روپیہ جیب سے نکالا۔ اس نے کہا بھائی میرے، یہ جن گالیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ وہ سارے حیران ہونے کا نہیں۔ اس نے کہا یہ روپیہ دے، یہ روپیہ نظر آ رہا ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے کی، میرا خیال ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ ہم نے وہ روپیہ نظر آ رہا والے نظریے کو زیادہ اہمیت دے دی ہے، اور ہم اس طرف، ہمارا ٹرینڈ، ہمارا بہاؤ اس طرف کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم اس کے صحیح راستے پر، اس کو صحیح ٹرینڈ میں کامیاب ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری یہ دیہاتی طرز گفتگو کو سنا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ یہ سوال ہو، خدا کرے کہ میری رحمت کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی موال ہو۔
बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास एक आखिरी जनाब अली नवाज़ गुज्जर। कॉन्फ्रेंस को इस वक्त ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन मैं वक्त को उस तरह मैनेज ना कर सका। मगरब के से पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब अली नवाज़ गुज्जर साहब प्लीज़ तशरीफ। अली नवाज़ अपना फ़न पेश कर रहे थे जी, बहुत शुक्रिया। हवा एक बांस से गुज़रती है तो बांसुरी बन जाती है। इल्म है, इल्म आए ना आए, ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं। अली नवाज़ आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने बहुत खूबसूरत बांसुरी सुनाई और खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह उसे इस खूबसूरती से। अली नवाज़ आप कब आए, इस बांसुरी की तरफ कब आए? मैं सर 2011 में आया, जब मैं पंजाब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मजीद अकबर साहब का है जी, आर्ट से, और कुरबान अली कासर साहब का। तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक में भी परफॉर्म किया। वेरी गुड। और इसके अलावा GNN का प्रोग्राम आता था जोक दर जोक, उसका भी मैं हिस्सा रहा हूँ। इसके अलावा समा न्यूज़ पे एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें भी मेरी बांसुरी की आवाज़ इस्तेमाल हुई है। बहुत अच्छा। हाँ जी। हमें फरमाइश भी है, मैं चाहूँगा वैसे कि बांसुरी हो और बांसुरी पे अगर साज निकले तो वो ही होना चाहिए, सुन वंजली दी मिठरी तान है। अगर आप वो सुनाएं तो।
شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تقریب کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. کریٹرز کانفرنس پائندہ باد، پاکستان. تھینک یو ویری مچ.